بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ کے فضل سے آپ نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ یہ سال عالم اسلام کے لیے عزت و سربلندی، ترقی و خوشحالی، امن و آزادی اور خیر و برکت کا سال ہو۔ عزیزان محترم، اسلامی سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسا تاریخی اور انقلابی سانحہ پیش آیا تھا جس کی یاد ہر سال مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل زندگی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ یہی اسوہ حسین کا پیغام ہے۔ انسانی تاریخ کے مطالعہ سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی کتاب بھی یہی بتاتی ہے کہ زندہ رہنے اور زندوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق صرف انہی کو ملتا ہے جو حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس قوم کے لیے موت ہی مقدر ہوتی ہے جو موت سے لرزتی ہے اور خوف کھاتی ہے۔ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب موت کے خوف سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کی قومی موت کا فیصلہ فرما دیا، اور پھر مسلسل 40 سال تک وہ سرزمین میں ادھر سے ادھر زندگی سے محروم سرگرداں مارے پھرتے رہے، یہاں تک کہ جنگل کی گود میں جب ان کی نئی نسل پل کر جوان ہوئی اور وہ موت سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے ان کو فتح و نصرت سے نوازا اور انہیں نئی زندگی سے نوازا۔ یہ پوری داستان اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے کہ اس داستان عبرت سے سبق حاصل کریں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ عزت و سربلندی کی زندگی یہی ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 میں یہ بات فرمائی ہے، تم نے ان لوگوں کی تاریخ پر بھی عبرت کی نگاہ ڈالی ہے جو موت کے خوف سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، اور تھے بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر ان کو اللہ نے دوبارہ زندگی سے نوازا۔ اس آیت پر تشریحی نوٹ لکھتے ہوئے سید مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اشارہ بنی اسرائیل کے واقعہ خروج کی طرف ہے۔ سورۃ المائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، دشت و بیاباں میں بے خانمہ پھر رہے تھے، خود ایک ٹھکانے کے لیے بے تاب تھے اور اس کی جستجو میں تھے، مگر جب اللہ کے اعمہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ ظالم کنانیوں کو ارض فلسطین سے نکال دو اور اس علاقے کو فتح کر لو، تو انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک زمین میں سرگرداں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل صحرا کی گود میں پل کر اٹھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کنانیوں پر غلبہ عطا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی معاملہ کو موت اور دوبارہ زندگی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ عبرت کی داستان سنا کر اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے جن کی وجہ سے آخرکار بنی اسرائیل زوال و انحطاط سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت اس وقت دی جا رہی ہے جب کہ وہ مکہ کی سرزمین سے ہجرت کر کے جا چکے تھے اور 1.5 سال سے مدینہ منورہ میں پناہ گزین تھے، اور کفار کے مظالم سے تنگ آ کر خود بار بار مطالبہ کر چکے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے۔ ان کو اس داستان عبرت سے سبق دینا ہے کہ عزت و سربلندی کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے بھروسے پر میدان میں ڈٹ جاؤ۔ اگر تم نے موت سے ڈر کر میدان جہاد سے منہ موڑا اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے جی چرایا تو پھر تمہیں عبرت ناک ذلت سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس مٹھی بھر جماعت نے جب موت سے بے خوف ہو کر دشمن کے مقابلے میں قدم جمائے تو قلت تعداد اور وسائل کی کامیابی کے باوجود ان کے قدم جمتے ہی چلے گئے اور اللہ نے ان کو فتح نصرت سے نوازا۔ دراصل زندگی کا راز یہ ہے کہ قوم مسلسل جد و جہد، قربانی اور راہ حق میں جمنے اور آگے بڑھنے کے لیے ہر وقت مستعد رہے۔ کاش عالم اسلام گوش ہوش سے سنے۔ کربلا کی داستان بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے، اور محرم ہر 11 مہینے کے بعد
یہی یاد تازہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی زندگی باطل کے مقابلے میں جمنے اور حق کے لیے جان عزیز کی شہادت دینے میں مثمر ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج دجلہ و فرات کے پڑوس عراق اور شام میں، فلسطین اور لیبیا میں، افغانستان اور کشمیر میں، ارض مقدس فلسطین میں، بوسنیا اور کسووا میں، اور شیشان اور وادی کشمیر میں آج بھی حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی جاری ہے۔ اور عزیزان محترم، اب غزوہ ہند برپا ہوا چاہتا ہے۔ اس لیے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے والے دنیا بھر کے جوانان اسلام کے لیے ایک بار پھر موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ حق کی خاطر اپنی جانیں لڑا دیں اور یہ ثابت کر دیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں صرف آنسو بہانا ہی نہیں جانتے، بلکہ حق اور آزادی کی خاطر ان کے اسوہ پر چلنے اور گردنیں کٹانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو قوم جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، باعزت زندگی کا اس سے کوئی حق چھین نہیں سکتا۔ اللہ گواہ ہے کہ راہ حق میں مارے جانے والے کبھی مرا نہیں کرتے، بلکہ انہی لوگوں کو حیات جاوداں عطا ہوتی ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت کا حق وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو سرفروشی اور جانثاری کے جذبات سے سرشار ہو کر اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے ہی کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ شاعر نے کہا ہے، ہم لوگ حسینی بن تو گئے، پیغام امامت بھول گئے، سر کٹنا شاہ کا یاد رہا اور وجہ شہادت بھول گئے۔ ہم لوگ حسینی بن تو گئے، پیغام امامت بھول گئے، سر کٹنا شاہ کا یاد رہا اور وجہ شہادت بھول گئے۔ کتنوں سے مراسم ہیں اپنے جو فکر یزیدی رکھتے ہیں، بس ماتم کرنا یاد رہا، باطل سے عداوت بھول گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔